طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے سیل کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے ہرملا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب میں جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہے، نہ تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنے جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔
इस तरह से नवासे रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूटो अहले बैत के खेमे को लूट लो। उसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके सिर को जिस्म से अलग करके मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि यजीद के सामने जो भी आएगा उसकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सर को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। नवासे रसूल को पामाल कर दिया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला में शहीदों पर, सलाम हो हजरत। जन्नत में जाना चाहते हो